اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو کوئی فرض کر لے ان میں حج، سو نہ بے حجاب ہو، نہ نافرمانی کرے اور نہ ہی جدال کرے حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی فعل تم کرتے ہو بھلائی سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، ایک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اُولی الْأَلْبَابِ، مجھ سے تقویٰ کرو اے عقل و فہم والو۔ تو پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے اشہرن، شہر سے بنا، مہینے، حد بندیاں، کیونکہ اشہر جو ہے یہ ایک پلورل کا صیغہ ہے۔ منتھس، باؤنڈریز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ معلومات، معلوم ہو جائیں، جانے پہچانے۔ فسوق، فسوق ہوتا ہے جانتے بوجھتے غلط کام کرنا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں وکیڈنس۔ جدال، جھگڑا کرنا، کوئرلنگ۔ تزودو، اس کا روٹ ہے زود، زے واو دال، جسے ہم کہتے ہیں سفر کا خرچہ۔ تو زاد بنیادی طور پہ جو موجودہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے جسے آپ کسی دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں یا سنبھال کے رکھتے ہیں، اسے زاد کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے معنی اس کھانے کے بھی ہیں جو آپ سفر کے لیے تیار کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ دوران سفر آپ جب ضرورت پڑے تو آپ اسے کھا سکیں۔ ان آیتوں میں حج کی بات ہو رہی ہے، اور حج ظاہر ہے کہ اپنے جو مقررہ مہینے ہیں انہی میں ادا کیا جاتا ہے، جو کہ سب کو معلوم ہے۔ تو جو کوئی بھی اس ڈیوریشن میں حج کو اپنے اوپر فریضہ قرار دے لیتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بے حجابی، آپ کہہ سکتے ہیں سیکشولیٹی۔ دوسرا، جانتے بوجھتے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، اس کو آپ بریچ آف ڈسپلن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اپنے اللہ کے احکامات کی بجائے آپ اپنی مرضی کو ترجیح دیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اور تیسرا، لوگوں سے خام خواہ کے جھگڑے اور بحث مباحثے کرنا، جس سے بھی باز رہنا ہے۔ اور حج ادا کرتے ہوئے ہمیں ادب، مخلوق الیہ کے ساتھ نیکی اور بڑائی کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن نشین رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے اور ہماری نیتوں سے بھی۔ تو حج پہ جاتے ہوئے نہ صرف اپنی ضرورت کے لیے بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی زاد راہ لے لینا چاہیے، تاکہ دوران سفر اور دوران قیام بندہ کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو۔ اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، جسے آپ سمپل ورڈ میں کہہ سکتے ہیں گڈ کانڈکٹ، کیونکہ تقویٰ جو ہے یہ زندگی کے ہر معاملے میں انتہائی محتاط روی اور اپنا دامن سمیٹ کر چلنے کا نام ہے۔ لیکن یہ کام وہی کرتے ہیں، ان کے ذہن ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں تم پہ کوئی مذائقہ کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم روانہ ہو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مشعر الحرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے قبل سرگردان راہ تھے۔ افضتم، تم نکل پڑو، روانہ ہو جاؤ۔ تو یک بار کی روانگی اور واپسی کو عام طور پہ افاظہ کہتے ہیں، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں یو ڈپارٹ۔ عرفات، عرفات وہ جگہ جہاں 9 ذی الحج کو حجاج کرام جمع ہوتے ہیں۔
المشعر الحرام عام طور پہ مقام مزدلفہ کو کہا جاتا ہے، جہاں عرفات سے واپسی پہ حجاج کرام رات بسر کرتے ہیں۔ اب حج کی خاطر عازمین جو ہیں یہ 8 ذی الحج کو مینا میں جمع ہوتے ہیں، جو کہ مکہ سے چند کلومیٹر دور ہے، خواہ وہ مقامی ہوں یا غیر مقامی، سب کے سب۔ اور 9 ذی الحج کو صبح عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پورا دن توبہ استغفار میں گزارتے ہیں اور شام کو واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں، اور مزدلفہ جہاں جس مقام کو المشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے، رات کو قیام کرتے ہیں۔ 10 ذی الحج کی صبح کو صبح سویرے فجر کی نماز ادا کر کے مینا سے واپس لوٹتے ہیں، اور پھر مینا میں رہتے ہوئے حج کے جو بقیہ مناسک ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ کو اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق، اس کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم کیا ہے اس کے مطابق بہترین انداز سے یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، اور پھر تم روانہ ہو جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور استغفار کرو اللہ سے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ حج کے موقع پہ آپ کو یک رنگی نظر آئے گی۔ اس موقع پہ پوری دنیا سے جو مختلف رنگ و نسل کے اور قومیتوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں کافی تعداد میں مقامی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے سب کا لباس ایک ہی جیسا ہے، اور یہ سارے ایک ہی طرح سے حج کے فرائض ادا کرتے ہیں، اور ان مناسک میں مقامی اور غیر مقامی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نے جو کچھ یہاں سے سیکھا ہے اس پہ عمل کریں، اور جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے دوسروں میں بانٹیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تاہم عازم حج کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے حفاظت، اس کی پناہ اور آسانیاں طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی سب سے بہترین محافظ، سب سے بڑا ہمارا خیر خواہ اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، سو جب تم چکاتے ہو اپنے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسے تم ذکر کرتے رہے اپنے آبا کا، یا اس سے بھی اشد ذکر۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو نہیں کچھ بنتا پھر ان کے لیے آخرت میں۔ قضیتم، تم پورے کر رہے ہو، تم ادا کر رہے ہو، مناسککم، اپنے مناسک یا حج سے متعلق جو کام ہیں، جو ارکان حج ہیں، یہ پلورل کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے منسک۔ خلاق، کچھ تخلیق ہوتا، کریٹو۔ اب اس جگہ رہتے ہوئے یعنی مینا میں رہتے ہوئے حج کے دیگر مناسک کو پورا کیا جاتا ہے۔ مثلاً جب آپ مینا میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلا قربانی کا جانور ذبح کرنا، اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا، رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، طواف زیارہ کے لیے جانا، یہ سارے کام کرتے ہوئے پورے جوش و خروش کے ساتھ، پوری ذہنی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ ان مواقع پہ سوائے اللہ کے آپ کے ذہن میں اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب حج کرنے والوں کے مختلف اقسام ہیں، کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ایک قسم کا ذکر جو ہے اسی آیت نمبر 200 ہے، اسی کے دوسرے حصے میں کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو اس کا جو بھی صلہ ہے ہمیں اسی دنیا میں ہی مل جائے، تو پھر انہیں اسی دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ تو جب اسی دنیا میں لے لیا تو پھر آگے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَمِنْهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں حسنہ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت میں بھی حسنہ، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی ہیں ان کے لیے نصیب ہے اس سے جو کسب انہوں نے کیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ کہ نہ بچا ہم کو، نصیب حصے کو کہتے ہیں، اشیئر، سریعن جلدی، سوئفٹ۔ اب آیت نمبر 201 میں ایک دوسری پارٹی کا ذکر ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کی درخواست کرتے ہیں، اور یہی مناسب طرز عمل ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے گزر کے جانا ہے اگلی منزل پر پہنچنے کے لیے، اس لیے ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں جو ہیں وہ مقصود ہونی چاہیے۔ سورہ القصص آیت نمبر 77 میں ارشاد ہے، اور جو تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے طلب کرو دار آخرت، اور نہ بھول جاؤ اپنا حصہ دنیا میں، اور بھلائی کرو جیسے اللہ نے بھلائی کی ہے تم سے، اور نہ تلاش کر فساد فی الارض، اللہ محبوب نہیں رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 202 میں اس پہ آپ غور کریں، اس میں ایک جو اچھا طرز عمل جو آیت نمبر 201 میں بیان کیا اس کی تعریف بھی ہے، اور اس بات کی یاد دہانی بھی کہ انہیں ان کی کمائی کا ایک اچھا بہترین اجر جو ہے وہ بھی ملے گا۔ دوسرا، اس آیت میں اس حقیقت کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب چکا دیتا ہے۔ اس آیت پہ تفکر کرنے سے ہمیں دو انتہائی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، دیر پا اثر رکھنے والے جو اچھے کام ہیں ان کا ثواب موت کے بعد بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ دوسری بات، یہ سمجھ لینا کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب کہیں یا ہم اسے احتساب کہیں ایک غیر معینہ مدت کے لیے التوا میں رکھا جاتا ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ جو شخص بھی مرتا ہے اسے فوراً اس کے رب کے حضور اس کے اعمال کے حساب کتاب کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے اعمال کا صلہ زندگی کے اگلے مرحلے میں پا لیتا ہے۔ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ نیک لوگ جنت میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ ظالم اپنے کیے ہوئے برے اعمال کا خمیازہ جہنم میں بھگتتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جلد حساب چکا دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا گنتی کے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کہ اجلت کرے 2 روز میں سو نہیں اس پہ کوئی گناہ۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو پیچھے رہے تو نہیں اس پہ کوئی گناہ، اور یہ اس کے لیے ہے جو متقی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تقویٰ کرو اللہ تعالیٰ سے اور معلوم رہے کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاتے ہو۔ تعجل، جلدی کرے، تجیل کی، یومین، 2 روز، تاخرہ، مؤخر کر لے، رہ جائے۔ حج کے گنے چنے دن ہیں، اس لیے چاہیے کہ ہمارے دن رات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی گزریں۔ بہرحال اگر کوئی شخص مینا سے 2 دن کے بعد مکہ واپس چلا جاتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور اگر کسی نے اس کو اگلے دن کے لیے مؤخر کر لیا یعنی کہ تیسرے دن واپس جاتا ہے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کام جو ہے وہی کرتے ہیں جو متقی ہیں، کیونکہ متقی اپنا ہر قدم انتہائی سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں اور اپنا دامن سمیٹ کر چلتے ہیں۔ لیکن کسی کو بھی یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی عجب لگتا ہے تمہیں اس کا قول حیات دنیا میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ شاہد بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ لَذُو الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت متخاصم ہے۔ قولو، اس کی بات، تو قول کی جمع ہوتی ہے اقوال، اسپیچ۔ لَذُو الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو، موسٹ کوئرلسم اپوننٹ۔ اب اس آیت میں حج کرنے والے ایک اور طبقے کا ذکر ہے۔ یہ لوگ ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں کہ بس آپ سنتے ہی رہ جائیں۔ در حقیقت یہ منافق ہے، اور منافقوں کے طرز عمل کی تفصیلات سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 8 سے 12 ان میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب پھر کر جاتا ہے سعی کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور ہلاک کرے حرث و نسل کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ کو فساد محبوب نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے احتیاط برتو اللہ سے،
اخذت العزت بالاسم فحسبہ جہنم، لگا دیتا ہے اسے احساس عزت گناہ پر، سو کافی ہے اسے جہنم، والا بیس المہاد، اور وہ ایک برا ٹھکانہ ہے۔ تولا اٹھ کر جاتا ہے، مڑ کر جاتا ہے، سعی کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ الحرث کھیتی کو کہا جاتا ہے، نسل جاندار جانیں، العزہ غلبہ، اسے آپ کہیں گے سیلف پرائڈ، المہاد بچھونا۔ اب ایسے لوگ، ان کے لیے ذاتی مفاد سب چیزوں سے بڑھ کے ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی کوششوں کا نتیجہ بد امنی اور بدعنوانی ہے، اور ایسے کام اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ لوگ انا پرست ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں پہ فخر کرتے ہیں، اور یہ روش ہر لحاظ سے قابل افسوس ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جہنم کی سختیوں سے گزرنا پڑے گا، تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے بد اعمالیوں کی سزا پائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی بیچ ڈالتا ہے اپنی جان تلاش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رعوف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ سلامتی میں پوری طرح سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّیطان، اور نہ ہی تباہ کرو شیطانی خطوات کی۔ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یشری کھپا دیتا ہے، سودا کر لیتا ہے، بیچ دیتا ہے، ابتغاء پانے کے لیے، سیکنگ، مرضات رضامندی۔ السلم، اس کا عام طور سم ٹائم اس کا ترجمہ اسلام بھی کیا جاتا ہے، لیکن لفظی طور پر اس کا میننگ ہے سلامتی۔ کافہ، پورے کے پورے، کمپلیٹلی، ہول سملی۔ آیت نمبر 207 میں ایک اور طبقے کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں سے اللہ کی یاد کبھی محو نہیں ہوتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کچھ نشانیاں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی احسن الحدیث، ایک کتاب بائیں مشابہ اور دہرائی، رونگٹے کھڑے جاتے ہیں ان سے جو خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں، اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ہدایت فرماتا اس سے جو کوئی چاہتا ہے، اور جو کوئی بھٹکا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، سو نہیں اس کے لیے کوئی ہادی۔ دعوی ایمان رکھنے والوں پہ لازم ہے کہ مکمل تسلیم و رضا اختیار کریں۔ ان کی زبان اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ ان کی ذات دوسروں کے لیے تحفظ اور راحت کا باعث بنے۔ اور ایسا تبھی ممکن ہوتا ہے جب کہ پورے ثبات دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور اسے ان کی خوشنودی ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہوتی ہے۔ وگرنہ شیطانی طرز عمل، یعنی اپنی خواہشات پہ چلنا، ہمیشہ اللہ سے دوری کا ہی سبب بنتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، سو اگر تم پھسلو بعد اس کے کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس بینات، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیا یہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں، اور ملائکہ، اور چکا دیا جائے سارا معاملہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت کرتے ہیں سب امور۔ زلال تم ڈگمگا جاؤ، جو سلپ، زلالن سایہ کرنے والے، شیڈو، الغمام بادل کو بھی کہا جاتا ہے، یا چھتر کو بھی کہا جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کلاؤڈز۔ قضی الامر، یا تمام کر دیا جائے، معاملہ نپٹا دیا جائے، کام کا فیصلہ کر دیا جائے، میٹر ڈیسائیڈڈ اور میٹر ڈیکریڈ۔ تو اے دعوی ایمان رکھنے والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بدولت تمہارے پاس اللہ کی کتاب، دلائل روشن اور واضح نشانیاں پہنچ چکی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود
اگر تم کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی خاطر شیطانی حرکتیں کرنے سے باز نہ ہو تو یاد رکھو تمہارا یہ دعویٰ اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تم مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب کے تابع فرمان نہ ہو جاؤ۔ مختصر سا خلاصہ، حج کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ جنسی تعلقات، نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور بحث و مباحثہ سے گریز کرے، زاد راہ ساتھ لے کر چلے، تاہم سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ مناسک حج ادا کرتے وقت اپنی توجہ مقصد پر مرکوز رکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اور ہر جگہ۔ دوسری بات، چند لوگ دنیا میں اپنا اجر چاہتے ہیں تو انہیں یہیں مل جاتا ہے، اور آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ نہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں، ان کا طریقہ درست ہے، جبکہ منافقین اپنے خواہشات کی تکمیل کی خاطر فتنہ و فساد پھیلانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان سب میں قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے تن من دھن سے کوششیں کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔